علی بھائی، اگلا سوال ہے، آپ کے نزدیک تو مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے اور داڑھی منڈانے والا حرام کا مرتکب ہے۔ ایسی صورتحال میں بال کاٹنے والے نائی یعنی باربر کی کمائی حلال تصور ہوگی یا کہ حرام؟ دیکھیں، کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجام کی کمائی یا باربر، جسے ہم نائی بھی کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ چند ایک چیزوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، باقی اوورال تو زیادہ تر چیزیں جتنی ہیں وہ حلال ہی ہیں۔ مثلاً اگر وہ بال کاٹتا ہے، حلال ہے اس کی کمائی۔ اسی طریقے سے وہ ایون فیشل کرتا ہے، حلال ہے۔ داڑھی کا خط بنا دیتا ہے، داڑھی کی سیٹنگ کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو حلال ہیں۔ بال ڈائی کرتا ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ کالے بال کروانے ہوں، براؤن کلر کروانا ہو، نائی کے پاس ہی جاتے ہیں۔ یہ سارے وہ اس کے ذرائع ہیں جو حلال ہیں، اور افضل ترین کمائی ہے کیونکہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے، جس کی ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانے کا، جو جنگوں میں بچنے کے لیے ایک جنگی لباس ہوتا ہے، اس کا ہنر سکھا دیا تھا، تو وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ ہاتھوں کی کمائی میں ظاہر ہے آپ جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں، انگلیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ ضرور اس نے کوئی پتھر یا اینٹ اٹھانی ہے یا ہاتھ سے کینچی چلانی ہے تو ہاتھ کی کمائی ہے، تو یعنی محنت کی کمائی۔ ہاتھ استعمال کیے بغیر بھی کمائی ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کے پاس اچھی پراپرٹی موجود ہے، وہ کرائے پہ دے دے، حلال رزق اس سے گھر بیٹھ کے کھائے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ بغیر محنت کے جو کمائی ہو وہ حرام ہوتی ہے، بڑی نان سینس بات ہے۔ ایک بندے نے مارکیٹ کرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس کی بس محنت یہ ہے کہ کرایہ ہی کلیکٹ کرنا ہے اس نے جا کے، باقی تو اس کو مل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، حرام اسی وقت ہوگی جب کوئی کمائی حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ ان کی ڈاکٹرن میں تو جب سونا جو ہے اچانک 30-40 ہزار روپیہ تولہ کے پیچھے بڑھ جاتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو نفع ہو جاتا ہے بغیر محنت کے زیورات کے اوپر، تو اسے حرام کہا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھ کی کمائی افضل ترین کمائی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک آیا صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ اور بکریاں جو ہے وہ چرائی نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی بڑے تھوڑے سے معاوضے کے عوض اپنی ینگ ایج میں مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کروانی ہوتی ہے امت کے اعتبار سے۔ بکریوں کے ریوڑ میں بعض بکریاں بھیڑیں شرارتی ہوتی ہیں، وہ ریوڑ سے نکل جاتی ہیں، پھر انہیں لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرح کے امتی نہیں ملیں گے آپ کو، ہمیں بھی تو ایک طرح کے اسٹوڈنٹ نہیں ملے ہوئے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ فتویٰ لگا کے اسے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ انسان کانشیس ہو کہ حلال کی کمائی ہو۔ اب منڈی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ 2 نمبری نہیں کرتے تو حلال کی کمائی ہے، ان کی ہاتھوں سے کما رہے ہیں، لیکن بےایمانی نہ ہو، غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس یہ کہیں گے رزق آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کسی بھی معاملے کو ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا۔ فرقہ واریت میں بھی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا، کیونکہ جب علیحدہ علیحدہ فرقے بنیں گے تو چندہ بکس علیحدہ ہوں گی، مساجد الگ ہوں گی، اور مساجد یا چندہ بکس کے ساتھ مال جڑا ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی مولوی اس کو جامع مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن چندہ زیادہ ملتا ہے۔ عام مسجدوں میں کون جا کے جمعہ دیتا ہے؟ جمعے کے علاوہ جا کے آپ کو چندہ ڈالتا ہے، لیکن جمعے والے دن تو وہ آگے سے آپ کو پتہ ہے وہ رومال پھیرتے ہیں اور باقاعدہ کمائی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پورے ہفتے کی نمازیں معاف کروانے کے لیے مسجد میں آئے ہوتے ہیں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ جاتے ہوئے مولانا صاحب کے ہاتھ میں 500,000 کا نوٹ بھی رکھ جاتے ہیں۔ یہ 500,000 کا نوٹ ان کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے والے نہیں رکھیں گے،
جمعہ پڑھنے والے رکھیں گے، اس لیے مسجد کا جامع ہونا ضروری ہے، جامع ہوگی تو کمائی ہوگی، تو مال ایک فتنہ جڑا ہوا ہے۔ تو حجام کی جو کمائی ہے، باربر کی، نائی کی، وہ درست ہے بشرطے کہ وہ حلال کام اس میں کر رہا ہو۔ بال کاٹنے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زلفیں ہی رکھنی ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی تفریق نہیں کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ بال رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی، اور سر کے بال منڈوا دیے، سارے بال منڈوا دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زلفیں نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہاں زلفوں میں پورا دین گھسایا ہوا ہوتا ہے۔ بالوں کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے، چھوٹے رکھیں، بڑے رکھیں، ٹینڈ کروا دیں، جو مرضی کروائیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا۔ قضا، قاف، زا اور عین۔ قضا یہ ہوتا ہے کہ آپ چند حصے کے بال ریموو کر دیں اور باقی حصے رکھیں، جس طرح فٹ بالرز نے آپ دیکھیں وہ لکیریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یا بعض لوگ پیالہ کٹ اس طرح کا کرواتے ہیں کہ وہ سائیڈ کے سارے بال شیو آف کر دیتے ہیں، اوپر کٹورا رکھتے ہیں۔ یہ اس طرح کے بال رکھنا بھی حرام ہے، اور اس کو کاٹنے والا بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ البتہ اگر کوئی یہ سائیڈیں ہلکی کرواتا ہے، صرف منڈاتا نہیں ہے، قضا کے لیے مونڈنا شرط ہے، سائیڈیں ہلکے کرواتا ہے، یہاں پہ مشین مروا دیتا ہے اور اوپر رکھتا ہے بال، وہ اس میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ قضا والے پورا فتویٰ نہ لگے۔ قضا کا فتویٰ ہوگا ریموو، شیو آف کرنے کے اوپر۔ اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کے بال ہیں وہ جو مرضی کرے، باربر کو یا حجام کو کیوں گناہ ہوگا؟ اس لیے کہ سورۃ المائدہ میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی میں نہیں کرنی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے، کل سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو سمندر کے اندر منشیات سمگل ہوتی ہے، تو میں نے تو کشتی کرائے پہ ان کو دی تھی، مجھے اگرچہ پتا تھا کہ وہ سمگلنگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے تو اپنا معاوضہ لیا ہے۔ نہیں سر، آپ نہیں دے سکتے ان کو غلط کام کے لیے۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ اسی طریقے سے داڑھی مونڈنا حرام ہے مرد کے حق میں، قرآن میں واضح آیا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 119۔ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدل دیں گے۔ عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے، مرد کو دی ہے، تو مرد کی داڑھی مونڈنا اس کی تخلیق بدلنا ہے، کیونکہ اللہ نے دی ہے رکھنے کے لیے۔ البتہ بعض اوقات ایسی چیزیں جو اس کو خلقت بگاڑنا ہی سنت ہے، جیسے ختنہ کروانا، وہاں پہ بھی آپ تخلیق بدلتے ہیں نا، لیکن وہ سنت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ 5 چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں، ان میں ایک ختنہ کروانا ہے۔ صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ تو یہ عورتوں کی مشابہت بھی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لے، داڑھی مونڈنا چھوڑ دے، چہرے پہ بال اس کے آ جائیں، جس طرح شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے، اتنی چھوٹی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو اب عورتوں سے اس کی مخالفت ہو گئی، وہ اس پہ کوئی گناہ کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مونچھیں رکھنے سے بھی مخالفت ہو جاتی ہے، جی اتنے حصے میں ہوتی ہے، یہاں آپ عورت ہی ہیں، پھر بھی پوری کرنی ہوگی مونچھیں، اور کم از کم اتنی داڑھی کہ جسے عرف عام میں آپ داڑھی کہا جائے۔ پوری مٹھی رکھیں، ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، کئی بال لمبے، سنت ہے آپ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے۔ تو ایسی داڑھی کا خط بنانا، اس کمائی حلال ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے بال کی سیٹنگ کرنا، کمائی حلال ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کوئی کہ جی ہمارے اس طرح گاہک ٹوٹ جائیں گے، ویسے تو اب یہ کرونا کی وجہ سے اور جو لوگوں کو ایک جراثیم کے حوالے سے ہائیجینک ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے لوگ تو اب شیو تو عموماً گھروں میں ہی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان کو وہ بلیڈ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس لیے آج کل حجام کا یہ والا کمائی کا پورشن بہت کم ہے، تو اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں، لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ داڑھی نہیں مونڈی جائے گی، باقی آپ کام کروائیں، لوگ آئیں گے یار۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ تر تو چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار سر کے بال بنوانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی تو داڑھی نہیں نکلی ہوئی ہوتی،
تو آپ کا اپنا رزق چلتا رہے گا، اللہ اسی رزق میں برکت دے گا. باقی یہ کام اس طرح کے نہ کریں جو خلاف شرع ہوں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ باقی جدید جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں ان کو آپ سیکھیں، وہ کریں. مثلا فیشل آپ کو پتہ ہے آج کل مردوں کو بھی اتنا جوش چڑھا ہوا ہے کروانے کا، تو آپ یہ والا فن حاصل کر لیں. اور مجھے تو پتہ چلا ہے کہ مولوی بھی فیشل کرواتے ہیں، اور تو ظاہر ہے مولویوں کا فیشل بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حجام کی کمائی آپ کی وہ حلال کی کیٹیگری میں فال کرے گی، لیکن ایسا کام نہ ہو کہ جس میں یعنی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو اور آپ وہ کریں. پھر ظاہر ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ وہ والا پورشن آپ کا حلال نہیں ہوگا. اور حلال اور حرام کے کیس میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی کمائی کو مطلقاً حرام نہ کہا کریں، اس کا کوئی پورشن حرام ہو سکتا ہے. ایون بینک کی نوکری جو ہے یہ بھی مکمل طور پہ تو حرام نہیں ہو سکتی. مثلا بینک جو بل جمع کرتا ہے، لاکرز میں لوگوں کے پیسے کی حفاظت یا زیورات کی حفاظت کرتا ہے، یا آپ کو اکاؤنٹ میں حفاظت کے طور پہ آپ پیسے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے. یہ وہ ساری چیزیں جو ان کے حلال ذرائع ہیں. حرام ذرائع تو وہ ہوں گے کہ وہ جب سودی قرضہ لوگوں کو دیں گے، اور وہ بھی عام کنونشنل بینکنگ میں. اسلامک بینکنگ میں تو اس طرح کا پرسنل لون نہیں دیا جاتا، وہاں منی اگینسٹ گڈس ہوتا ہے، وہ تو معاملہ بالکل درست ہے. لہذا حلال اور حرام کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دیکھا کریں. لوگ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی میں عرض کروں کہ کسی کام کو نیچ بھی تصور نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں. ہم جن کاموں کو بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کمی کمینوں کے کام ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہاں کسی کو ترخان کہہ دینا اب تو وہ برا سمجھتا ہے اس چیز کو. تو صحیح مسلم میں نے حدیث نہیں بتائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ترخان ہی تھے، کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے. کسی کو لوہار کہیں برا لگتا ہے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے، وہ لوہار تھے. ٹھیک ہے. اور بھیڑ بکریاں چرانے والے جو لوگ ہیں ان کو تو سب سے نچلے درجے میں ہی رکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ سارے انبیاء یہ کرتے رہے. لو کر لو گل. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی، فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے داموں کے عوض مکے کے لوگوں کی بھیڑیں بکریاں میں نے چرائی ہیں. پیغمبروں نے رول ماڈل بننا ہوتا ہے. تو کسی کام، حضرت علی ابن ابی طالب کنویں کھودا کرتے تھے، وہ مشین لگا کے نہیں، سر ہاتھ سے. کتنا مشکل ٹف کام ہے، تو اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی تجارت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پہلا تقاضا یہی رکھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق مسلح اٹھاتے اور پیچھے سونے کی کانیں ہوتی، یہ تو نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو صرف بابوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے نا. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو لوگوں، تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے ذمہ کر دی ہے، تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ان کو کہنا یہ تھا کہ حضرت آپ کے قدموں سے جو خاک اڑے گی، سر آپ بھی نہیں، حضرت واشی کے قدموں سے بھی جو خاک اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے گی، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. حضرت آپ کا تو مرتبہ ہی بہت اونچا ہے. جب غوث کتب ابدال جو ہے وہ اٹھائیں گے مسلح تو نیچے سونے کی کانیں ہوں گی، اور وہ استنجے کے لیے ڈھیلے مانگیں گے، تو جس ڈھیلے کو ان کا مرید ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گا. تو سرکار تسی بھی ڈھیلے دو چار دے دیو انہوں نے، کارلے کھاندے پیندے رہن گے. تو صحابہ نے باقاعدہ مشورہ کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان مال غنیمت سے ابوبکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے، اور ابوبکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے حکومت کے امور کو چلائیں گے اس کے عوض. جناب یہاں بھی آپ دیکھیں نا، وہ ہر آئے دن ایک بھائی آتا ہے اور کہتا ہے جی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کے لیے وقف ہونے لگا ہوں. 4 دیہڑے سمجھ آ جاتی جو وقف ہو گئے، تسی انج نہیں وقف ہویا جا سکتا. یہ جو لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے نا، میں نے وقف ہو کے پھر میں نے اللہ کے لیے وقف ہو جانا چاہیے، میں نے جناب پھر دین کا کام کرنا ہے. جناب وہ بعض وہ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں نا جی 5 فرض تو آئے نا دین کے، اور 6واں فرض جو ہے نا وہ روزگار ہے یا روٹی ہے. میں کہتا ہوں جی بعض اوقات یہ پہلا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ مفلسی انسان کو کفر کے قریب بھی لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے دین کا کام پیرلل میں ہی کریں، یا اپنے ایسے ریسورسز مینیج کر لیں کہ جس میں اگر آپ فل ٹائم دین کے لیے وقف ہو جائیں تو پھر آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکیں. اور صرف یہ ایک فیکٹر ہے، اس کے بعد آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کرنی، دین کا علم حاصل کرنا ہے. تبلیغ کا شوق پہلے چڑھا ہوتا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بس
غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، ہم نے تو فلاں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، اور خود ان کو اسلام کلیئر ہی نہیں ہے. غیر مسلموں کے اعتراضات کیا، ان کو تو مسلمانوں کے مسئلے کلیئر نہیں. تو پہلی بنیادی چیز ہے وہ علم حاصل کریں، اس کے بعد ان سارے معاملات کو لے کے چلیں. لیکن فائنینشیل اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ضرور ریزالو کریں حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ. اور جو لوگ دین کے لیے اس طریقے سے وقف ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی وراثت میں اچھا خاصا حصہ مل گیا ہے، ایسا کہ ان کی کوئی مارکیٹ ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے، یا ان کے مکان ہیں کرائے پہ ہیں، اور ان سے ان کی منتھلی انکم اتنی ہوتی ہے، تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پیسہ مزید بنانے کی، اگر ان کے اندر کمپیٹنسی ہے دین کا کام کرنے کی. یہ کمپیٹنسی آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنی ہے. اگر کمپیٹنسی نہیں ہے تو پھر آپ پیسہ اور کمائیں اور دین پہ اپنا مال لگائیں. ڈاکٹر سراج صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جوانی میں، یعنی جوانی سے مراد 40 سال کی عمر میں کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں جو مرضی ہو جائے مودودی صاحب کی طرح میں رائٹر نہیں بن سکتا، میری رائٹنگ پاور نہیں ہے، یہ میری کمپیٹنسی ایریا میں ایک کمزوری ہے. کہتے ہیں لیکن میری سپیکنگ پاور میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ میری سپیکنگ پاور والا ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے جو چند لوگوں کو ہی ملا ہے، تو میں نے بس سارا زور اسی میں کھپا دیا. تو دیکھیں اب آپ، اگر وہ کہتے ہیں میں نے تفسیر لکھنی بھی ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، پھر ایک کام بھی صحیح طریقے نال نہیں سی ہونا. اور پھر وقت کی ضرورت کیا ہے؟ مودودی صاحب کی تفسیر کتنے لوگ پڑھیں گے تفہیم القرآن، لیکن بیان القرآن اور ڈاکٹر سراج صاحب کے لیکچرز زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو مودودی صاحب کا تعارف ڈاکٹر سراج صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ویڈیوز کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے بھی اپنا ایک یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی ہم ویڈیوز کے ذریعے کریں گے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے مشکل ٹاپک اڈاپٹ کیا اختلافی موضوعات، اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، ہر مسئلہ جو دین سے ریلیٹڈ ہے، چاہے نان مسلم سے ریلیٹڈ ہے چاہے مسلم سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہے چاہے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو ماسٹر کر کے تو یہ چیزیں ریکارڈ کروائیں. لیکن یہ ان ساری چیزوں کو پھر پیرلل میں آپ نے ان چیزوں کو مینج کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر.